رہی، اور جتنا ہو سکتا کینچی سے، زیرو مشین ہو سکتی ہے، اس کو صاف کیجیے۔ پانچویں چیز، چھٹی چیز جو فطرت میں داڑھیوں کو چھوڑنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اب یہ کیسی عجیب مخالفت ہے کہ ہم مونچھوں کو بڑھاتے اور داڑھی کو ختم کرتے۔ مونچھوں کو کاٹنے کا، داڑھی کو بڑھانے کا حکم ہے ہم کو، اور ہم اس کی مخالفت میں مونچھیں بڑھا رہے اور داڑھی کم کر رہے ہیں۔ یہ مخالفت ہوئی نہیں ہوئی سنت کی؟ بتائیے۔ ایک آدمی سمجھو داڑھی نہیں رکھ رہا تو مونچھیں بھی نہیں رکھنا چاہیے اسے، کم از کم ایک چیز کی تو موافقت ہوں گی نا۔ دونوں مخالفت، کہ مونچھیں بڑھا رہا داڑھی کم کر رہا یا کھٹا دے رہا، تو ڈبل مطلب کیسی بات ہے نا۔ اور یہ سب میڈیا کے اثرات ہیں، ہم پر یاد رکھیے۔ اب میڈیا کے اثرات دیکھیے، میں بتاتا ہوں آپ کو۔ ختنہ کرنا غیر سائنٹیفک ہے۔ بہت سے لوگ آج بتاتے ہیں کہ عیسائیوں میں بھی ختنہ کا حکم ہے، لیکن انہوں نے نفرت کی بنیاد پر، تعصب کی بنیاد پر ختنہ چھوڑ دیا۔ تو وہ لوگ عجیب عجیب میڈیا میں کرتے ہیں، یا غیر مسلموں کو علم نہیں ہوتا، بولتے ختنہ کرانے کے بڑے نقصانات ہیں۔ کیوں؟ تو بولے فطری آتی ہے، رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، لاجیکل ریزن ہے۔ مونچھوں کو بڑھانا چاہیے، کیوں؟ فطری آتی ہے، رکھنا چاہیے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ زیر ناف بال نہیں کاٹتے ہو، کیوں؟ فطری آتے ہیں، رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، مطلب میں سب مان رہا ہوں، چلو آپ کی وہ اس بحث کو میں ہاں کرتے جا رہا ہوں۔ داڑھی بھی تو خود آتی ہے، کاٹتے کیوں ہو؟ پھر اس کو رکھنا چاہیے۔ ختنہ نہیں کرانا چونکہ وہ جلد فطری رہتی، زیر ناف بال نہیں کاٹنا چونکہ وہ فطری آتے، مونچھیں نہیں کاٹنا چونکہ فطری آتی۔ اسلام سے تو اسلام کی مخالفت میں بولتے ہیں۔ اب داڑھی تو فطری آتی نا بھائی میرے، اس کو کوئی آپ ایڈوکیٹ نہیں کرتے کبھی کہ ہاں داڑھی رکھنا چاہیے، وہاں سو کاٹ رہے ہیں۔ تو دیکھیے، دنیا نے اور شیطان نے لوگوں کو اس طرف لے گیا کہ سنت کی مخالفت کیسی کی جائے۔ دیکھیے، قوموں میں بھی ڈال دی بات کہ آج انسان بول رہا کہ نہیں، ختنہ فطری رہتی، کیوں کاٹنا؟ داڑھی مچھی فطری آتی، کیوں رکھنا؟ کیوں کاٹنا اس کو؟ زیر ناف بال کیوں کاٹو؟ بغل کے بال کیوں صاف کرو؟ تو میرا سوال ہے، پھر داڑھی بھی تو فطری آتی، کیوں کاٹتے ہو تم لوگ؟ تو وہاں پھر ریزن نہیں ہوا، ایسا نہیں ویسا نہیں۔ تو شریعت تمہاری عقلوں سے بہت اونچی ہے، وہ بہت زیادہ اچھا جانتی ہے کیا ہونا اور کیا نہیں ہونا۔ سمجھ؟ ہمارا یہ ماننا ہے، اس لیے کہ ہماری شریعت دینے والا رب ہے، انسانوں کی بنائی گئی شریعت نہیں ہے جس کے اندر تبدیلی آ سکتی، اس کے اندر ریسرچ ورک کے بعد پتہ چلے کیا نقصان کیا فائدہ ہے۔ ہماری شریعت اللہ کی طرف سے، اس میں کوئی ریسرچ ورک کی ضرورت نہیں ہم کو، اس لیے کہ اللہ تمام ریسرچ ورک جو لوگ کریں گے قیامت تک، اس سے زیادہ ریسرچ اور فطرت جانتا ہے انسانوں کی۔ اس نے جو کہا بس ہمیں عمل کرنا ہے۔ داڑھیوں کا رکھنا، اور حدیث میں الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مونچھیں کاٹو اور داڑھیوں کو بڑھاؤ، مجوسیوں کی مخالفت کرو۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو داڑھیوں کو بڑھانے کا حکم یاد رکھیے۔ اب انسان کیا سوچتا ہے جب بڑھانے کا حکم کی بات آتی، ایک ہفتے میں اپنی داڑھی اتنی ہو جاتی، 2 ہفتے میں اتنی ہو جائیں گی، 3 4 5 6 7، وہ ایسا سوچتا تھوڑے دن بعد اس میں داڑھی لڑ رہی، میرے بچے اس میں کھیل رہے، الجھ جا رہے، گر جا رہے، ٹریفک جام ہو جا رہی، میں جا رہا ہوں، کیونکہ وہ ایسا وہ کنکلوژن کیا کرتا ہے، اتنا نکالتا، اتنے بڑھ۔ اب دیکھیے، جو آدمی داڑھی رکھ چکا ہے اس سے پوچھیے بھائی کتنے دن سے تمہاری داڑھی ہے، تو بولے گا 5 سال ہو گئے۔ ارے بڑھتی نہیں ہو، اتنی بس بات ہے نا۔ میری داڑھی کو الحمدللہ شاید 9 سال ہو گئے، جمال داڑھی الحمدللہ 9 سال میں اتنی بڑی ہو، جب مجھے آئی 2001 سے لے کر اب تک سمجھے 9 یا 10 سال میں اتنی بڑی۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں آپ فیض بھی اس کو تراشتے کاٹتے کیا؟ بولا نہیں، اتنے لیول میں کیسے آتے ہیں؟ بولا اللہ تعالیٰ کوئی خوبصورت چیز ایک مومن کو خوبصورت بنایا نا، اس نے تو خوبصورت چیز کا ہی حکم دے گا، وہ نیچرلی ایسی آتی۔ کوئی بھی جس آدمی نے داڑھی کبھی نہیں کاٹا، دیکھیے اتنی خوبصورت بنتی ہے کہ گول بننا شروع ہو جاتی، ایک اچھا شیپ لیتی ہو۔ ہم کو ایسا لگتا ہے جب کبھی چھوٹی رہتی نا، تو جب بڑھتی تو جب چھوٹی بڑی رہتی ہے، لیکن ایک بار آ گئی تو بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے آپ داڑھی کاٹتے کیا؟ نہیں، میں نے کبھی نہیں کاٹا۔ پھر کیسی اتنی گول آتی ہے؟ میں نے کہا اس کو بس تھوڑا مینٹین کرنا پڑتا ہے، ایسا دبا کے کبھی 2-4 بال نکلتے تو لے کے یوں موڑ دینا، ٹرک رہتی ہو، ادھر کے بال آگے، ادھر کم آ رہے، ادھر زیادہ ہے، ادھر کے بال کو ادھر ڈائیورٹ کرنا۔ آئینے کے سامنے تھوڑی محنت کرنا پڑتی، لیکن پھر وہ کیمرے کے سامنے بالکل لیول رہتی، کٹ شٹ نہیں ویسی ہی ہو جاتی ہو۔ ہوتے نا کچھ بال ایسے بڑھ جاتے ایکسٹرا، تو اس کو ایسا لینا پڑتا، نہانے کے بعد ایسا دبانا پڑتا، تو ادھر چل جاتے، تو ہو گیا ڈیزائن۔ مطلب ایوریج بال سیدھے رہتے، باقی نان ایوریج کو پیچھے کر دینا، یہ ٹرک ہے اس کی۔ اور پیچھے ایک بال آگے آتا تھا، اس کی ٹرک ہے پیچھے کے بالوں کو لے کے ایسا کنگھے سے اوپر جمانا، کبھی بھی تو ادھر چھپ جاتے ہو تو ادھر دکھتے نہیں، تو وہ چپتے گلے میں، تو وہ بھی نہیں ہوتا۔ تو نیچرل ہے، اللہ دیتا ہی ایسی چیز، کیسے مومن کو ایسی چیز دے گا؟ چونکہ مومن تو دائی ہے اسلام کا، دائی کو اللہ ڈراؤنا کیسا بنائے گا؟ ہو سکتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، یہ الگ بات ہے۔ تو کچھ لوگ جو ہے اس سے ڈر جا رہے ہیں، اس لیے کہ میڈیا کی ہوا ہے، اس سے کچھ ہوتا نہیں ہے، یاد رکھیں میڈیا کی ہوا ہے ایسا۔ تو داڑھی کو چھوڑنا، تو آپ نے کہا مجوسیوں کی مخالفت کرو، مونچھوں کو تراشو، کیونکہ وہ مونچھ بڑی رکھتے تھے گول گول گول، اور داڑیاں کاٹ دیتے تھے، ٹھیک۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری کی روایت میں فرمایا کہ مشرکین کی مخالفت کرو، یہ صحیح بخاری صحیح مسلم متفق علیہ روایت، مونچھوں کو تراشو اور داڑیوں کو چھوڑ دو۔ تیسرے کی روایت میں جو صحیح بخاری مسلم نے کہا یہودیوں کی مخالفت کرو، داڑیوں کو چھوڑو اور مونچھوں کو تراشو، اور چھوڑنے کا حکم یاد رکھیے، چھوڑنے سے مراد کیا ہے؟ اس کو کبھی ہاتھ نہ لگایا جائے، ٹھیک۔ تو شیونگ جس طرح سے حرام ہے، تو داڑیوں کو تراشنا بھی اسی طرح حرام ہے، یاد رکھیے۔
میں ان لوگوں کا دل چھوٹا نہیں کر رہا جو چھوٹی چھوٹی داڑیاں رکھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے نا، مطلب معلوم ہونا چاہیے نا ہم کو اس چیز کا، علم تو ہونا چاہیے کم از کم، آگے ہم زندگی میں نیت کر سکتے ہیں۔ چھوڑنے کا حکم ہے، چھوڑنے کا۔ بہت سے لوگ داڑیاں رکھتے ہیں لیکن بہت اسٹائلش داڑیاں ہوتی ہے نا، جو داڑھی ہے تو اسے مونچھ سے ملی ہوئی ایک داڑھی ہے گول، کیوں؟ تو یہ فرینچ کٹ ہے، تو اس کا ثواب نہیں ہے، اس لیے کہ ہم کو سنت کٹ، مطلب سنت میں کٹ تو نہیں آئیں گا اس میں کوئی، سنت کا ثواب ہے، کٹ کے ثواب نہیں ہے ہم کو۔ فرینچ کٹ تو اٹ از یوز لیس، ورتھ نہیں ہے بالکل، وہ یوز لیس ہے، بیکار ہے، اس لیے کہ آپ کو ٹریڈیشنلی داڑھی رکھنے کا ثواب ملے گا، ٹریڈیشنل داڑھی رکھنے کا کچھ فائدہ ہوگا، لیکن سنت داڑھی کا ثواب نہیں ملے گا، کہ تو آپ نے کٹ بنا دی خالی۔ یہ فرینچ لوگوں کی مشابہت کر رہے آپ، سنت نہیں ہے، یاد رکھیے۔ یا چھوٹی چھوٹی داڑیاں لوگ رکھتے ہیں، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، چھوڑ دینے کا حکم ہے۔ دیکھیے وہ نہیں بڑھیں گے، ایک لمٹ آنے کے بعد رک جائیں گی، اور اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، صرف وہ خواہش کو دبانے والا جذبہ ہو، یاد رکھیے، وہ بہت اہم ہے۔ جب انسان ایسی خواہشات کو مارنا شروع کرتا ہے، نہیں داڑھی رکھنا ہے مجھے، شاید اچھے نہیں دکھیں گے، تجارت پہ بات آ سکتی ہے، بزنس کم ہو سکتا ہے، کھلی ولی نہیں ہوا بھی تو چلتا، اس لیے کہ 60-70 سال کی زندگی ہے، اس کے بعد ایک ایک دن وہ 50-50 ہزار سال کا ہے۔ آخرت کا ایک دن ہماری دنیا کی گنتی کے حساب سے کتنا معلوم آپ کو؟ 50,000 سال کا ایک دن ہے۔ تو اگر اس ایک عمل سے ایک دن بھی میرا ضائع ہو رہا ہے تو میں کتنے دن جہنم میں جلوں گا؟ 50,000 ایئرس۔ آپ سمجھ رہے 50,000 کس کو بولتے ہیں؟ تاریخ دیکھیں نا، عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے جا کے 2012 سال ہوئے صرف، تو کتنی لمبی دنیا دکھتی ہے نا، کتنی جنگیں ہوئی، کتنی فتنے، کتنے فساد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے جا کر، اسلام کو آ کر سمجھ 1450 کے قریب سال ہو رہے ہیں، کتنا لمبا وقفہ ہوتا نا، 1450 سال بھی ہے نا۔ تو آپ تھوڑا یاد کیجئے نا، 50,000 سال آپ کمپرومائز کریں گے اس کے لیے 60-70 سال کی زندگی، جس میں داڑھی 18 سال کے بعد آتی، کسی کو 14 سال میں آتی، کسی کو 15 سال میں آتی، کسی کو نہیں بھی آتی، بہت سے لوگ ہوتے داڑھی ہی نہیں آتی ہے نا۔ تو آپ سوچیں نا، اتنی زندگی خواہش کی بنیاد پہ آپ آخرت کی اتنی بڑی زندگی کمپرومائز کرنے، کوئی بھی بزنس مین ایسا سودا نہیں کر سکتا۔ اس لیے میں نے کہا کھلی ولی، وہ جو ہوتا ہے ہونے دو، اس کا فکر مت کرو، ہم کو کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنا ہے، اور اس کے کبھی نقصانات نہیں ہوں گے، آپ کو یاد رکھیں، اس کے صرف اور صرف فائدے ہونے والے آپ کو۔ لیکن وہ فائدوں کو ہم نے چونکہ اٹھائے نہیں، ہم کو محسوس نہیں ہوتے وہ فائدے کیا ہیں، اس کو اٹھانے کی کوشش کیجیے، اس پہ عمل کرنے کی کوشش، دیکھیے کتنے فائدے ہیں۔ تو بڑھانا ہے، چھوڑنے کا لفظ ہے۔ اور رسول اللہ کی داڑھی کے بارے میں حدیث میں آتا بہت گھنی تھی، اتنی گھنی کہ جب آپ خیرت کرتے تو وہ ہلتی تھی ایسا، اور اتنی بڑی تھی کہ جب آدمی پڑھیں گا تو ظاہر سی بات ہے میری داڑھی نہیں ہلیں گی، اس لیے کہ ابھی بھی بہت چھوٹی ہے، جب بہت لمبی ہو جائیں گی نا تو آدمی بات کرتا تو ایسا وہ لہریں بنتی، اس کو ہلتی ہے۔ کس اللہیہ کے لفظ حدیث میں آتے، بہت گھنی داڑھی جس کو بولتے ہیں حدیث میں، آپ کی بڑی گھنی داڑھی تھی۔ اسی طرح جو ہے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، جو ان کو جو اسد کہا جاتا، شیر کہا جاتا، ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کو سر میں کوئی مرض تھا جس کی وجہ سے آپ بال صاف کر لیتے تھے، پورا سر پہ بال نہیں رکھ پاتے۔ ویسے عام اعتبار سے ہمیشہ سر صاف کرنا شریعت نے منع ہے، لیکن آپ چونکہ بیماری کی وجہ سے پورا سر صاف کر لیتے تھے، ٹخلے رہتے تھے، اور اس کے بعد آپ کی جو داڑھی تھی وہ اتنی گھنی تھی کہ جو لاکس ہوتے ہیں، لاکس بولتے ہیں اس کی، جو یہاں کا حصہ ہوتا ہے، وہ آپ کے کاندھے کے باہر نکلتے تھے، مطلب چیسٹ جو تھا وہ چیسٹ سے باہر لاکس آتے تھے داڑھی کی، تو مطلب یہ داڑھی کو اگر ایسا آپ تصور کریں لاکس آئے، اور داڑھی گھنی تھی تو جب نیچے آتی تو اس طرح سے دیکھیے آپ، جیسے شیر کا ہوتا ہے نا، اس کے نیچے میم بولتے ہیں، اس کا نیچے جو شیر آپ دیکھیں شیروں کا بھی، وہ کیسی اس کی داڑھی رہتی نیچے ایک دم گھنی، تو ویسا آپ کی لاکس آپ کی چیسٹ سے باہر جاتے تھے اور یہ آگے گھرتی، جس کی وجہ سے چھوٹا سر اور بڑی داڑھی اس پہ نظر آتی، تو آدمی شیر جیسا دکھتا ہے، اس سے شیر جیسا ہوتا ہے نا، شیر جب جوان ہوتا ہے تو اس کو داڑھی نہیں ہوتی، اس کا سر چھوٹا ہوتا ہے، لیکن جب داڑھی آتی ہے تو اس کا سر بالکل خالی آنکھیں اور ناک دکھتی ہے، اور اتنی گھنی اس کی داڑھی نیچے، تو ویسی داڑھی تھی آپ کو، اس لیے آپ کو اسد کہا جاتا، ٹھیک۔ اسی طرح مسلمان جب اسپین پہلی بار، اسپینی لوگ جو ہے داڑھی کاٹتے تھے، جب اسپین مسلمان لوگ پہلی بار گئے تو اسپین کے بچے رونے لگے مسلمانوں کو دیکھ کر، کیونکہ انہوں نے داڑھی والے مرد کبھی دیکھے نہیں تھے، انہوں نے صرف 2 قسم کی عورتیں دیکھی تھی، ٹھیک، ایک عورت اور ایک مرد عورت، ٹھیک، مطلب داڑھی نہیں تھی نا، تو جب مسلمانوں کو دیکھا تو اتنے گھبرا گئے کہ بچے رو رہے تھے ان کے، کہ یار یہ کون لوگ آ گئے اتنے خطرناک، ٹھیک۔ تو داڑھی یاد رکھیے، اس کے بہت سے فائدے ہیں، اور یہ حکمی حدیث میں سے ہے۔ حدیثوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے حکمی، جس کو قولی بولتے ہیں عربی میں، دوسرا ہوتا ہے فعلی، وہ حدیث، قولی حدیث یا حکم حدیث، وہ حدیث میں رسول اللہ حکم دیتے کرو مت کرو،
जाया करो मत जाया करो, खाया करो मत खाया करो, ये हो गया हुक्म। दूसरा होती फेली हदीस, सहाबा बोलते हैं रसूलुल्लाह करते देखा गया, आपको नमाज पढ़ते देखा गया, रुकू करते देखा गया, फेल। पानी पीते देखा गया, आप ऐसा पीते, फेल। और तीसरी होती तकरीरी हदीस, तकरीरी मतलब हम रसूलुल्लाह के सामने ये कर रहे थे आप खामोश रहे, हम रसूलुल्लाह के सामने खजूर खा रहे थे आप खामोश रहे, हम रसूलुल्लाह के सामने झाड़ पे फलां कर रहे थे आप खामोश रहे। वो देखना भी आपका क्या करता है, उस अमल को सुन्नत बना देता है। उसको बोलते तकरीरी सुन्नत रहती हो, मतलब वो सुन्नत रसूलुल्लाह खुद नहीं करते लेकिन लोगों को देखकर खामोश होते हैं। जैसा कि आपके सामने घोड़पोड़ खाया गया, दब खाया गया, आप खामोश रहे, तो वो जवाज है उसका। आपने खुद नहीं खाया लेकिन जवाज हो गया इसलिए कि आप खामोश रहे। हराम चीज आप सहाबा को खाने नहीं दे सकते थे, समझ रहे आप बात को? तो ये भी जो है तकरीरी। तो ये तो हुक्मी सुन्नत है, मालूम आपको। दाढ़ियों को छोड़ो मजूसी से अलग देखो, दाढ़ियों को छोड़ो यहूदियों से, दाढ़ियों को छोड़ो जो है मुशरिकीन से अलग देखो। और ऐसी 5 रिवायतें आती, हुक्मी है सारी की सारी। और यही साथ में वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु, नबी जो दे दे उससे ले लो। अब्दुल्लाह इब्न मसूद और सहाबा किस तरह लिए था, नबी ने दिया है। वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, जिससे रोक दे उससे रुक जाओ, ये इसमें शामिल है। तो उनको रखना है, छोड़ देना है, फिर चाहे घनी आओ, छोटी आओ, बड़ी आओ, टेढ़ी आओ, घूम जाओ, करली आओ, कुछ भी आओ, इत्तिबा सुन्नत है। एक साहब जो इंग्लैंड के थे, एक साहब बताने लगे कि वो इंग्लैंड के रिवर्ट थे, इंग्लैंड के नौ मुस्लिम थे, और अल्लाह ने उनकी दाढ़ी की इतनी बढ़ दी थी कि उनकी दाढ़ी इतनी बड़ी थी कि उनकी दाढ़ी ऐसे नीचे जाती। और वो सऊदी अरब में आके रह चुके थे, तो उनका सौब था जो पहनते ऊपर, तोब जिसको बोलते सौब, तो दाढ़ी अंदर से जाती, फिर सौब के नीचे से निकालते और ऊपर लाके जेब में भरते उसको, मतलब नीचे से 6 फीट, उसके बाद वापस लाते 4-5 फीट और उसको यहाँ भरते ताकि पैर में नहीं आना किसी की। तो किसी ने पूछा जाकर, अरे तुम तो इंग्लैंड के इंसान हो, इतने तरक्की याफ्ता तालीम याफ्ता मुल्क से ताल्लुक रखते हो, और खुद वो डॉक्टरेट थे, तुम खुद एक डॉक्टर हो, और ये क्या है, क्या रख लिया? क्या बोलना चाहिए था उन्होंने खाली एक लाइन में जवाब दिया, मेरे रसूल की सुन्नत है, मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ, खलास। अब इतनी आओ या और लंबी आओ कि 2 लोग संभाले, मुझे क्या करना है उससे? नीचे जाकर ऊपर आके तो लोग बताने लगे, वो जो जिनसे मैंने बात सुनी, वो जब मदीना में पढ़ते थे तो वो कहते थे कि उस आदमी को देखने हम मदीना से जो है कभी मक्का जाते थे कि उनसे मिलेंगे हम, वो बड़ी दाढ़ी वाले, या कुछ लोग जो मिलकर आते थे तो वो हमको आके मदीना बोलते थे कि एक आदमी की दाढ़ी इतनी है। तो हम सब कभी कभार मक्का जाते थे उम्रे के बाद, उस आदमी से खास मिलते थे उसकी दाढ़ी देखने के लिए कि जिसकी दाढ़ी इतनी लंबी, और इंग्लैंड का रहने वाला कि नीचे जाके शौक में निकल के यहाँ घड़ी करके रखता था। देखने जाते थे हम उसकी दाढ़ी, क्या दाढ़ी होंगी, और उसके पास क्या वजह दाढ़ी रखने की, सिर्फ मेरे नबी की सुन्नत है, बस रखता हूँ, अब कितनी बड़ी है उससे मेरे क्या लेना देना, अंदाजा लगाइए। तो ये होती इत्तिबा, ये होती मोहब्बत किसी से, ठीक। तो दाढ़ियों का छोड़ना और मूछों का तराशना, ठीक। अब दाढ़ियों में काटने का कोई लिमिट नहीं, छोड़ना है, इसलिए कोई 40 दिन वाले दिन इसका नहीं याद रखिए। चलिए आइए, उसके बाद 7वीं चीज मिसवाक का